تو وہ کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے. میں نے ان سے پوچھا کینسر کی آج کل کینسر زیادہ تر کیوں ہو رہا ہے, کیا فارمی مرغی کھانے سے ہو رہا ہے یا کیا کھانے سے ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں, لیکن جو تجزیہ تھا نا, وہ سب سے اہم چیز جو انہوں نے بتائی کہ جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ یہ کہ وزن بڑھنا. آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی جتنی آپ انرجی حاصل کر رہے ہیں, یعنی کھا اتنا رہے ہیں جتنا وہ کھایا ہوا استعمال نہیں ہو رہا. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کینسر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا. بھائی کھا لوگ زیادہ رہے ہیں اور وہ آپ کی انرجی یوٹیلائز کم ہو رہی ہے, ایکسرسائز اس حساب سے ہے نہیں, تو یا تو خوراک کم کر دو یا ایکسرسائز بڑھا دو. ایک بیسک وجہ یہ. تو میں نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی خوراک کم ہے, ایکسرسائز زیادہ, ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کینسر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے, ویسے ہی ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ جس کی کوئی وجہ, وہ کہیں ہوا میں ہی کوئی جرثومہ چلا جاتا ہے انسان. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمومی طور پر جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ میں نے بیان کی ہے, لیکن بسا اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی. یعنی وجہ تو ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا, وہ ٹریس ہی نہیں ہو پاتی ہے. وہ کوئی جراثیم ایسا چلا گیا, کوئی ہوا سے ایسی کوئی چیز آ گئی, آپ کے سانس کی نالی کے ذریعے چلی گئی, کچھ بھی ہو گیا, اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, لیکن وہ ہو جاتا ہے. اور یہ قسم ایسی ہے جس سے بچنا ممکن بولو بھائی نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. تو مجھے اس سے یہ نہیں کہ عبرت حاصل ہوئی کہ دیکھو وہی کینسر, وہ تو بھائی کینسر نہیں ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا, مریں گے تو نا. لیکن میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا محفوظ بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ فنٹر گیری کر سکے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ تو تم احتیاط کرو, بھائی اس سے بھی ہو رہا ہے, اس سے بھی ہو رہا ہے, یہ چیزیں چھوڑ دو تو کینسر کے چانسز کم ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ختم نہیں ہوں گے. ہمارے ایک دوست بڑے مشہور ڈاکٹر جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کا علاج کیا, اسپتال کے سربراہ رہے, وہ فرمایا کرتے تھے آخر میں, مجھے ان کا جملہ یاد رہتا ہے, فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب دوا کسی مریض کے اندر, مریض کے جسم میں جاتی ہے تو کہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا کروں, فائدہ کر دوں یا الٹی پڑ جاؤں. یہ کہیں اور پوچھتی ہے, جب وہاں سے جواب ملتا ہے تو اپنا کام کرتی ہے. فرمایا ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ایک ہی دوا ہے, ایک ہی مریض ہے, ایک ہی بیماری ہے, ایک ہی جیسے حالات ہیں. ایک وقت میں وہ دوا دی, فائدہ کر گئی, دوسری مرتبہ اسی بیماری میں اسی آدمی کو انہی کیفیات میں وہ دوا دی, مٹی ہو گئی, کچھ فائدہ نہ ہوا, بیماری کیوں رہی, بڑھتی چلی گئی. تو فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یہ ساری دوائیں جتنی بھی ہیں یہ کہیں اور سے ان کا نظام چل رہا ہے, وہ پیٹ میں جانے کے بعد کہیں اور پوچھتی ہیں کہ یا اللہ میں کیا کروں, اس کا فائدہ کروں یا الٹا نقصان پہنچوں. تو اس لیے جو بھی سبب ہم اس دنیا میں اختیار کرتے ہیں وہ اس میں یہ سبب اختیار کرنا ہے. حقیقی مدد جو ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگی جائے. تو تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ جب تم اسباب کو اختیار کرو تو ساتھ میں ذرا دھیان کر لیا کرو کہ یہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے. جب تک کہ مسبب جو ان اسباب کا پیدا کرنے والا ہے, جس کے ہاتھ میں قدرت ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے, جب تک وہ تاثیر پیدا نہیں کر دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, یہ سورۃ النجم کی آخری آیت ہے. تو اگر اس آیت کو 1001 دفعہ پانی کے بڑے ڈول پہ پڑھ کے دم کر کے رکھ دیں, چاہے 3-4 آدمی مل کے پڑھ لیں, تو وہی پانی اس کو پلاتے رہیں, وہی اس کے اوپر بارتے رہیں, وہی زخم والی جگہ پہ ایسے چھٹے مار دیں, اور جب ختم ہو تو پھر اور پڑھ لیں, تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو وہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا. میرے اپنے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے پاکستان سے خط لکھا تھا کہ آپ مہربانی کر کے دعا کریں, مجھے کینسر ہے,
کہ اللہ مجھے عمرہ نصیب کرے. میری تمنا ہے کہ ایک دفعہ میں کعبہ شریف دیکھ لوں, زیارت کر لوں, مدینہ شریف کی حاضری دے دوں, ورنہ مرنا تو ہے, موت برحق ہے. تو بہرحال جب وہ یہاں آئے بیچارے تو وہ ویل چیئر پہ تھے, چلنے کی طاقت نہیں تھی, ایسے ہو گئے غریب. میں نے ان کو یہ بتایا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. چونکہ وہ دکھے تھے نا جی, تو ان کے جو ساتھی تھے سب نے مل کے وہ پڑھا, اس کو پلاتے رہے, پھر مدینہ شریف چلے گئے, پھر پلاتے رہے, پھر واپس آئے, پلاتے رہے. تو واپس جب آئے تو مجھے ملنے کے لیے آیا بغیر ویل چیئر. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا کینسر بھی ختم ہو گیا ہے. میں نے یہاں ڈاکٹروں کو چیک کرایا, انہوں نے کہا آپ کو کینسر ہے ہی نہیں. تو میں نے تو ابھی 2 3 دن طواف کرتا ہوں تو مجھے تھکان بھی نہیں ہوتی. میں نے کہا اللہ نے تمہیں شفا کا ذریعہ بنا دیا ہے.